نمازیوں کی سواری بلائی جائے، فرشتہ ندا دے گا تو ساری جتنی بھی دنیا بھر کی مسجدیں آئیں گی وہ ساری مسجدیں حرم شریف میں ضم ہو جائیں گی، جڑ جائیں گی۔ سبحان اللہ بولو۔ کعبے والی جو مسجد ہے نا جس میں کعبہ ہے، سمجھ رہے، اس میں ساری مسجدیں جڑ جائیں گی، حکم ہوگا پل صراط پہ وہ مسجدیں آ جائیں گی، حکم ہوگا نمازیوں اپنی سواری میں داخل ہو جاؤ۔ سارے لوگ مسجد میں پہنچ جائیں گے۔ اب جب پہنچیں گے تو اب اس کا ڈرائیور کون ہوگا؟ ڈرائیور اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ لو آسانی سے۔ حکم ہوگا بلایا جائے، اب امام صاحب کو بلایا جائے گا، امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، بیٹھ جائیں، مصلی پہ بیٹھ جائیں گے، ابھی کنڈکٹر کی ضرورت ہے۔ اب مؤذن صاحب کو بلایا جائے گا، مؤذن صاحب کو حکم ہوگا اذان پڑھ دو، مؤذن صاحب اذان پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان پڑھتے چلے جائیں گے۔ اب لوگ سر نیچے گوں گے، آنکھیں بند ہوں گی، اذان سن رہے ہوں گے، اذان کا جواب دے رہے ہوں گے، پوری اذان ہوگی، مؤذن صاحب لا الہ الا اللہ پہ پہنچیں گے، آنکھ کھول کے دیکھیں گے تو وہ مسجد پل صراط پار کر دے گی۔ اللہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب تم لوگ مسجدوں سے اتنا بھاگتے ہو، جمعے کے دن دھوکے میں چلا بھی جاتا نا حضرت تو ایسا بھاگتا ہے، ان کی جوتی گرائیں جیسے کوئی کاٹ لے گا اسے، صحیح بتا رہے ہو، ایسا بھاگتا ہے، ویسے آدھا گھنٹہ تک آرام سے مسجد کے باہر کھڑا رہے گا، تو کوئی دقت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، بس مسجد۔ اور اب تو ایک نیا فیشن نکلا حضرت، نفل نہیں پڑھتا، سنت غیر مؤکدہ بھی نہیں پڑھتا۔ یہ سوچتا نا میں اگر نفل نہیں پڑھوں گا تو لوگ یہ کہیں گے یار یہ پڑھ ہوا بہت ہے، بھئی اس کو مسئلے معلوم ہے، مسئلے، اور اس کا تو مسئلہ اور تسلہ نا وہی نکلے گا۔ تسلے والی بات سمجھ گئے ہوگا، اس لیے زیادہ ہنس رہے ہو، تو مجھے معلوم ہے سب وہی پہ نکل جائے گا قبر میں۔ آج کے بعد مسجدوں سے محبت کرو گے انشاءاللہ۔ بولو ایک کتنا پیارا سہانا وقت ہوتا ہے نا فجر میں، صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اچھا حضرت جب میں قرآن شریف سنایا تھا نا رمضان میں تو فجر کی نماز پڑھانی ہوتی ہے تو میں زیادہ تر سورہ رحمان پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے بڑا مزہ آتا، دو چار گر جائیں گے تو مجھے مزہ اس لیے آتا نا، ایک تو اتنے ٹائم سے اٹھے نا تو آواز تھوڑی پھٹی سی ہوتی ہے، ہلکی ہلکی، مگر بڑی پیاری نکلتی ہے صبح میں آواز، کہ سو گھٹو نا اتنی، مطلب صبح کا وقت سناٹا ایک تو چھایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر سورہ رحمان، اور پھر نماز میں جوں جب پڑھتے نا تو اتنی شاندار صبح کی فجر کی اذان کتنی پیاری لگتی ہے تم لوگ، مگر تو اسی کو تو پیاری لگے گی جو سنے گا رات کے 2 بجے تک وہی موبائل پہ کمریا مٹکا رہا ہے، یہ گانے سن رہا ہے، الٹے سیدھے پتہ نہیں کون سے لایا ہے، گانے ایسے سن رہا ہے۔ اب 3 بجے 2 بجے سونے والا فجر میں آنکھ کھلے گی اس کی؟ تم خود بتاؤ، فجر میں آنکھ نہیں کھلے گی اس کی تو اسے کیا پتا؟ یہ پرانے لوگ عشاء کی نماز پڑھتے ہی کھانا کھاتے ہی سو جاتے تھے، جب سو جاتے تھے تو صبح اذان سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں، اور جب مؤذن صاحب پیارے انداز میں فجر کی اذان پڑھتے ہیں، چیو 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 کرتی آواز جاتی، کتنا مزہ آتا ہے یار، بولا آتا نہیں آتا ہے مزہ؟ تو فجر میں تو اٹھا کرو،
اور ہاتھوں سے دھواں نکلتا ہوتا ہے اور وضو بناتے ہوتے ہیں، مسواک کرتے ہوتے ہیں، وضو بناتے ہوتے ہیں، سمجھے چہرہ دھوتے ہوتے ہیں. کوئی وضو بنا کے کوئی موزے پہن رہا ہے، کوئی سوسو سوسو کر کے نا یہ اندر کی جو بنیان ہوتی ہے گرم، یار یہ ذائقہ الگ ہوتا ہے، کتنا پیارا ذائقہ ہوتا ہے. اور اپنے ادھر تو ٹھنڈ بھی اچھی ہوتی ہے، راجستھان وغیرہ میں تو یہ ٹھنڈ کا مزہ ہے ہی نہیں. یا تو فجر میں نا جب جاؤ نا وضو بنا کے تو کتنی اچھا انداز میں مسواک کر رہا ہے، مسواک کر کے وضو بنا رہا ہے، چہرے سے دھواں اٹھ رہا. اور کئی مسجدوں میں تو بہت ساری مسجدوں میں گرم گرم پانی نکلتا، پانی گرم کر دیتے، کہیں کہیں موٹر چلا دیتے، کہیں کہیں ٹھنڈا بھی ہوتا نا تو اس پہ بھی ہاتھوں سے دھواں اٹھتا، دھواں کتنا پیارا. اب سوسو سوسو کر رہے ہیں، کوئی ادھر کھڑا ہے، یا اللہ تیرا شکر، یا اللہ تیرا شکر، جلدی سے کپڑے چادر کیا کیا ایک دم، پھر جا کر نماز پڑھتا ہے. کیا یار شاندار ذائقہ اور مزہ ہوتا ہے. مگر یہ مزہ سب کے لیے نہیں ہے. دل لگا لو گے نا اگر مسجد سے دل لگا لو گے تو تم فجر کی نماز میں لازمی اٹھو گے، لازمی. ہم اگر نا عادت بن گئی ہے، حضرت ہیں، میں تو خیر گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے. ہم لوگ یہ علماء لوگ 4 بجے بھی اگر سوتے ہیں نا، ہم لوگ پروگرام سے اگر 4:30 بجے بھی، سمجھ میں آ گئی، تو فجر میں اگر آنکھ بھی لگ گئی تو فجر میں اٹھنا لازمی ہے. تم بھی اگر عادت بنا لو گے تو تمہاری آنکھ کھلنا لازمی ہے. وہ بات الگ ہے تم مکڑی آ جاؤ، اماں کہہ رہی اٹھنا کو ادھر کو اٹھنا، ایسے بھی کچھ لوگ ہیں سمجھے، ادھر ادھر مکڑی آتے رہتے ہیں، یہ اون پوں کرتے رہتے ہیں. نہیں چلو بات آگے نہ نکل جائے. مسجد کی بات چل رہی تھی اور ایک دل میں ایک تمنا اور رکھو یار، ایک تمنا اور رکھو. یہ دل میں تمنا رکھا کرو، آقا مولا تو نے نا آنکھیں دی ہیں تو ایک مرتبہ ان آنکھوں سے نا جس کعبے کی طرف کو زندگی بھر منہ کر کے نماز پڑھتا رہے، اے اللہ ان آنکھوں سے جیتے جاگتے میں تو اپنے گھر کا دیدار کرا دے. اور مولا جہاں نا سرکار کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام درود و سلام پڑھنے آتے ہیں آقا کے روضے پر، جو مٹی زمین جگہ میرے نبی کے جسم پاک سے ٹچ ہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے. اے اللہ تو مجھے اتنا دے دیے یا کوئی سبب بنا دیے، ان آنکھوں سے جیتے جاگتے ایک مرتبہ تیرے محبوب کے روضے کا دیدار ضرور کر. حرم شریف میں حضرت جب ہم شام کو آ کے بیٹھتے تھے نا، تم احساس کرنا میری اس بات کا، بالکل مبالغہ نہیں ہے، شام کے ٹائم پہ احساس کرنا جیسے کوہرے میں آپ جائیں گے تو ہلکی ہلکی پھوار برستی ہے نا، پھوار، وہاں پہ چہرے پہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز برس رہی ہے. یہ چہرے پہ محسوس، تم جا کے دیکھنا وہاں پہ، اور حرم شریف میں ضرور بیٹھنا. اور سرکار کے روضے پہ میں تو قصداً دن میں تو رہتا ہی تھا مگر صبح شام ضرور جاتا تھا، صرف اسی نیت سے کہ یہ حدی رحمت کی برسات. اور پھر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام آتے ہیں، تو چاہے بھلے وہ لوگ موقع نہیں دیتے ادھر جنت البقیع سے نا اس طرف سے کھڑے ہو کر کے وہیں کھڑے، وہاں کسی سے لڑائی مت کرو، بحث مت. 15 دن ملتے ہیں یار، 15 دن میں کیا لڑائی بحث. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے بکواسی، وہ سب الٹی پلٹی باتیں، نہیں کوئی مطلب نہیں. ہم سرکار جہاں موقع مل جائے آقا آپ کا غلام آیا، جم جم کے سلام پڑھو یار، تھوڑا دور ہو کر کے پڑھو، سمجھے. اگر وہاں موقع نہیں دے رہے دور ہو کر کے پڑھو. چلو اب بات یہ چل رہی تھی مسجد کی، مسجد کا ذائقہ بتاؤ، اور ذائقے کے ساتھ ساتھ ایک ثواب کی بات بتاؤں. 1 منٹ میں تم لوگ کتنی سانسیں لیتے ہو؟ بہت ساری سانسیں لے لیتے ہو. مجھے لگتا ہے سید صاحب 40-50 سانسیں تو لے ہی لینے، اے حضرت 40-50 سانسیں. اور آدھے گھنٹے میں 30 منٹ ہوتے ہیں، 30 منٹ میں 1500 سانسیں ہو گئی، اور 1 گھنٹے میں 3000. ایک آئیڈیا، اندازہ. مگر سنو مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جایا کرو.
نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جایا کرو، اللہ کے گھر میں آ گئے، حسد کی نہ بغاوت دل میں نہیں ہے، کسی کی برائی نہیں ہے۔ علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا ہے، نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، خالی آ کر کے بیٹھ جائے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں بیٹھنے والا جتنی سانسیں لے گا اللہ تعالیٰ ہر سانس پہ اس کو 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ چوراہے پہ بیٹھنے سے ملیں گی اتنی نیکیاں؟ بولو یار 24 گھنٹے میں اگر اتنا بھی آدھا گھنٹہ جا گئے نماز پڑھ لے اور نماز سب پڑھ کے نکل گئے، 10 منٹ بیٹھا رہے مسجد میں، بیٹھا رہے، خود بخود اس کے مزاج میں نرمی پیدا ہونے لگی۔ آزما کے دیکھ لی، خود بخود زبان جھوٹ سے اور زیادہ بولنے سے رکنے لگے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آج سے یہ عمل شروع کر دو گے، پاک رہنا۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھنا ہی، وہ تو فرض ہے۔ جو لوگ نمازی ہیں نا ان کے لیے بھی بڑا پیارا موقع، عشاء فجر میں جا رہے ہیں نا، وضو بنایا، جلدی اٹھ گئے، اپنی حاجتوں سے فارغ ہوئے، پیشاب وغیرہ جو بھی حاجت ہے ایک دم فریش ہو گئے، گرم پانی پیو 1-2 گلاس، سمجھے؟ 1-2 گلاس مطلب وضو بنا کے مسواک وغیرہ کر کے سب گرم پانی پیو، ساری چیزیں فارغ ہو، اور جا کر کے اب مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نا تو سورہ یاسین پڑھنے لگو، سورہ رحمان پڑھنے لگو، قرآن شریف کا پاؤ سپارہ پڑھ لو، آدھا سپارہ پڑھ، ایک کونے میں بھینی بھینی آواز میں دھیرے دھیرے آواز میں پڑھتے جاؤ، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، مطلب بھینی بھینی آواز میں۔ اس وقت نا کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے، اور تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، اذان سے پہلے، نماز شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ بتا دو کہ دعا کس وقت قبول ہوتی ہے، کس وقت قبول ہوتی ہے۔ تم دکان میں کوئی چیز لینے کے لیے جب جاؤ گے جب دکان کھلی ہوئی ہوگی تبھی تو ملے گی، مارکیٹ اگر بند ہو تو ملے گی، سمجھے؟ دنیا سوتی ہوتی ہے، اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، ساری دنیا سو رہی ہے، سب سو رہے ہیں، تو مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے تہجد کی اور کہہ رہے ہیں اللہ اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما دینا۔ اس وقت نا بالکل اللہ کی رحمت تمہارے سر کے تھوڑی اوپر ہوتی ہے، بالکل قریب ہوتی ہے اللہ کی رحمت۔ اس وقت اللہ کہتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے، اللہ خود کہ ہے کوئی ایسا، اب طلب کر، تم رو، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میرے بچوں کی مولا کریم برائیوں سے ان کو بچا دینا اور انہیں دینی کام میں لگا دینا، اے اللہ ایسا کر دینا دنیاوی اور آخرتی دونوں دولتوں سے ہم کو مالا مال فرما دینا، ایسی دولت نہ دینا جس سے ہم گمراہ ہو جائیں، اے اللہ عثمان غنی جیسی دولت سے مالا مال فرما، اور مولا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو چلے گئے ان کی مغفرت فرما دے، یار تو تم قوم کی بھلائی کے لیے قدم اٹھاؤ۔ اللہ کہتا ہے نا فرشتوں سے، کہتا ہے دیکھو یہ بندہ پوری میرے سارے بندوں کے لیے مانگ رہا، سب کی بھلائی کے لیے چاہ رہا، تو اس کی بھلائی میں اپنی طرف سے کرتا ہوں۔ ارے طریقہ تو سیکھو، مگر ساری چیزیں دکھاوے میں، ساری چیزیں دکھاوے میں جا رہی ہیں۔ بولو آج سے شروع ہو جاؤ گے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے اور آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ مسجد میں جا کر کے بیٹھا کرو گے، بولو انشاءاللہ۔
اب ٹھنڈ اتنی زیادہ ہو رہی ہے حضرت، میرے موزوں میں بھی ٹھنڈ لگ رہی ہے ہوا نکل رہی ہے نا، تو ادھر کو یہاں اس جگہ پہ ٹھنڈ لگ رہی ہے. بس 2-4 منٹ اور بولتا ہوں. ان بچوں کو حضرت دعا کرنا. وہ آپ کے پاس گئے تھا وہیں پہ محمد اسلم اور محمد کیف، 2 بھائی حضرت، اور بھی محمد اویس. بہنیں ہیں 8 بہنیں. اچھا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان سب بھائی بہنوں کی مولا حفاظت فرما دے. پروردگار ان کی ماں کو بھی صبر عطا فرما اور ان کے باپ کی مغفرت کر دے. چھوٹا بچہ ٹھنڈ کے مارے کیا کرے، لیکن باپ اس کے دوائے بیٹھے ہیں. توجہ رکھو میری طرف. اپنے بچوں کو اچھی جگہوں پہ لایا کرو، لیکن مسجد میں اتنے بڑے بچوں کو لے جانا نہیں. اچھی جگہ سے کہیں کوئی یہ سوچے کہ سید صاحب تو کہہ گئے مسجد تو اچھی جگہ، سمجھے کہ مسجد تو اچھی جگہ، اس لیے میں نے فوراً روک دیا. میں نے کہا مسجد اچھی جگہ سے مطلب جہاں سیکھیں اور ان کو صحیح طریقے سے. تم نے اگر 100 کا نوٹ یا 20 کا یا دیا تو اس کے کان میں کہہ کے بھیجو بیٹا دونوں ہاتھوں سے دینا، بیٹا ادب کے ساتھ دینا. تو پھر ہمیشہ 2-3 مرتبہ جائے نا، یہ سیکھ جائے گا. تو تم اس کو استاد ہو جاؤ گے، باپ ہونے کا حق ادا کر دو گے. سمجھے؟ ایسے ہی مسجد میں نہیں، جیسے 7 سال کا بچہ ہو یا اس سے پہلے اس کو نماز ساری چیزیں، لیکن گھر پہ تربیت. تم اپنی کھیتی کے لیے سب کے لیے ٹائم دے سکتے ہو، آدھا گھنٹہ بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں دے سکتے ہو گے. اسے کھڑا کرو مصلی پہ، وہاں کھڑا کرو وہاں پہ. وہ یہ نور الدین منظر ہے، میرا بیٹا ہے چھوٹا سا، آپ تو جانتے ہی ہیں، سید رضوان میں جانتے ہیں. اتنا بڑا ہے، ابھی کیا سال کا ہوگا؟ 5.5 سال کے آس پاس ہوگا، 5-5.5 سال کا ہوگا. تو سید مصطفیٰ حسن جب لاک ڈاؤن میں قرآن شریف سنانے نہیں گیا تو میں گھر پہ ہی سنا رہا تھا. ابو تھے میرے اور بھتیجے اور وہ بھی پیچھے. تو میں نے کہا چلو آپ بھی پیچھے کھڑے ہو، مصطفیٰ میاں چلو. اب اسے بیچارے کو پتہ نہیں تھا. جب میں نے کہا نا، میں نے نیت باندھی، میں نے کہا اللہ اکبر، تو وہ مجھ سے بھی تیز آواز میں بولا اللہ اکبر. اب بچوں کی ہنسی رکے گی کیا؟ پھر اس کو میں نے پوری پڑھ کے پھر اس کو سمجھایا. تو آج تک اس کو بات یاد ہے، بچپن کی ساری باتیں یاد رہتی ہیں. تو بچوں کو سکھایا گا. مائیں اگر میری بہنیں سنتی ہوں تو بچی جب 12 سال کی ہو جائے، 13 سال کی ہو جائے، اس کو پاکی اور ناپاکی کا طریقہ بتایا کریں. یہ باپ نہیں بتا سکتا، یہ مائی بتائے گی. اس کو یہ بتائیں، پوری چیزوں سے آگاہ کریں. بیٹی یہ شرم کی بات نہیں ہے کہ تم سوچو یہ شرم کی بات کر رہے ہیں حضرت. شرم کی بات نہیں ہے کہ بیٹی مہینے میں 1 مرتبہ جب لڑکی یا کوئی بھی عورت بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو خون آتا ہے اور وہ خون ناپاک ہوتا ہے. اس وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. سمجھ میں یہ باتیں بتائیں. اور کتنے دنوں تک، سمجھے کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن. اور پھر اس کی عادت پر، بیچ کا مسئلہ کیا، اس کی عادت پر 5 دن 4 دن 3 دن سے کم نہیں. اگر 3 دن سے کم ہے تو وہ بھی بیماری کا خون ہوتا ہے. 10 دن سے زیادہ ہے تو وہ بھی بیماری کا خون ہوتا ہے. سمجھ میں آگئی؟ آپ سوچ رہے ہو کیسی بات. یہ بہت ضروری ہے، یہ ماؤں کو بتانا چاہیے. ہاں کیا کرنا؟ اچھا ہاں یہ بچہ ہاں. تو ہاں بس میں ختم ہی کر رہا ہوں. تو مائیں کیا بتائیں گی؟ تم لوگ اپنے گھر گھر جا کے بتاؤ. میاں بیوی کیوں آپس میں باتیں کر لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہوشیار ہو رہی ہے، دھیان رکھنا کب بالغ ہوگی. تو بالغ ہوگی اس کو پورا طریقہ، بیٹی کپڑے کیسے پاک رہیں گے تمہارے، اور کتنے دن میں ماں سمجھ لے گی، اس کی بیٹی کو ساری باتیں بتا دے. سمجھے یہ مسائل. اور اتنے دن نماز نہیں پڑھ سکتی قرآن، پھر اس کو نہانا، پھر نماز. یہ پورے مسائل نہ کوئی مولانا بتا سکتا، کیونکہ یہ مردوں کے مسائل، عورتوں کے مسائل ہے نا. تو اس لیے میں تمہیں بتا سکتا ہوں، یا بہنیں کہیں اگر سن رہی ہو میری آواز تو وہ سن لیں. یہ عورتوں پہ لازمی ہے اپنی بیٹی کو بتائے. ہاں ٹھیک ٹھیک، اپنی بیٹی کو بتانا لازمی ہے، ضروری ہے. لیکن باپ نہیں بتا سکتا، چچا نہیں بتا سکتا، بھائی نہیں بتا. یا تو بڑی بہن بتائے گی، یا پھر کسی عالمہ کو بلا کر کے، اگر خود یاد نہیں ہے عالمہ کو بلا کر کے، یا اردو پڑھنے والی ہے تو بہار شریعت، میں کتاب کا نام بتا رہا ہوں، بہار شریعت دیکھ لیں. یا اور بھی کتابیں ہیں ایسی جن میں ہے، سمجھے. مجھے لگتا ہے بہشتی زیور میں بھی، سمجھے سنی بہشتی زیور اس میں بھی ہے. اور بھی دعوت اسلامی والوں نے بھی کتابیں نکالی ہیں. ہاں اسلامی بہنوں کی
ہاں نماز اس میں بھی، مطلب بہت ساری کتابوں میں چھوٹی چھوٹی اردو کی وہ اپنے گھر میں رکھے. اور یہ ضروری مسائل ہیں. آج یہ پروگرام میں بتا رہا ہوں، یاد رکھنا. 15 20 سال کی بچی ہو جاتی ہے، اسے ڈھنگ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ماں نے اسے نہیں بتایا. یہ کس پہ ضروری ہے بولو؟ ماں پہ ضروری. جب بچی بڑی ہونے لگے 12-13 سال کی، تو ماں اپنے ہاتھ سے، بس میں ختم کر رہا ہوں حاجی جی، بس ماں اپنے ہاتھ سے اس کو دوپٹہ اڑوائے. اپنے ہاتھ سے دوپٹہ اوڑھے. بیٹی یہاں سے یہاں تک دوپٹہ اوڑھتے ہیں، اس کے علاوہ مسلمان کی بیٹیوں کا طریقہ نہیں. یہ کس کا کام ہے؟ ماں کا کام ہے. اگر یہاں کا گلا کھلا ہوا دیکھ لے ماں تو ادھر آؤ میرا چاند، ادھر آؤ. اپنے ہاتھ سے وہ گلا بند کر دے، چین ہو یا بٹن ہو یا کوئی بھی ایسے کر کے چادر سنبھال دے. آج کے بعد یہاں کا جسم میں تمہارا کھلا ہوا نہ دیکھ لوں، اللہ کی لعنت برستی ہے. ایسی لڑکیوں کو، ایسی لڑکیاں اسلام کے خلاف قدم اٹھاتی ہیں، جن کا جسم دکھتا ہے اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے، رسول اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں. وہ جس گھر میں قدم رکھتی ہیں برکتیں ختم ہو جاتی. ایسے ان کو یہ باتیں بتا کے ڈرائے تو کبھی پھر وہ اپنا جسم نہیں کھولے گی. اب جیسے وہ لڑکی آئی یہاں تک کی آستین کا، بیٹی ادھر آؤ، تم ان آستین میں نماز پڑھ لو گی؟ وہ کہے گی ہاں ماں، یہ تمہاری نماز نہیں ہوگی. اور جس کپڑے سے اللہ کی عبادت نہ ہو تو مسلمان کی بچی اسے پہنے گی؟ بولو نہیں پہنے. یہ ماں، یہ مسئلہ کون بتائے گی؟ کون بتائے گی؟ ماں. ماں کو ضرورت ہے. میں اس لیے آگاہ کر رہا ہوں ماؤں کو، اس لیے زیادہ تر میرے تقریر میں یہ ٹاپک رہتے ہیں. مگر یہ مسائل ایسے ہیں، یہ ماں ہی کو اپنے ہاتھ سے، انہیں بتانا نہیں، اپنے ہاتھ سے کر کے دکھانا ہے. اپنے ہاتھ سے انہیں کر کے دکھانا، کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے. یہ ماں ہی کر سکتی ہے، صرف ماں. بہت سارے مسائل ماں کو تیاری کرنی چاہیے. اب ماں اسے روٹی بنانا سکھائے، ماں اسے ہر طریقے کا سالن بنانا سکھائے. بیچ بیچ میں بتا، بیٹی دیکھو تم نے اس میں ٹھوکر مار دی، غلط بات ہے، اٹھا کر رکھو ایک طرف. ٹھوکر نہیں مارنا، ٹھیک ہے ماں. بیٹی یہ جھوٹے برتن دیکھو، جھوٹے برتن تم رات کو تم نے ایسے ہی چھوڑ دیے، یہ غلط ہے. اللہ کی بہت ساری مخلوق ہوتی ہے. بیٹا برتن صاف کیا کرو، یہ بھی مغفرت کے لیے دعائیں کرتا ہے. سمجھے کہ بیٹی 2 منٹ لگیں گے، ٹھنڈے ہے تو گرم پانی لو، میں کھڑی ہوں، دھو، ایسے دھو، اس کو صاف کرو. سمجھے بیٹی تم لیٹی، تم نے وضو بنایا بیٹا کہ نہیں بنایا؟ اچھا ٹھیک ہے. ہر لڑکی 3 مرتبہ درود شریف پڑھے اور یہ دعا کرے آقا کا دیدار ہو جائے. تم نے پڑھا، تم نے پڑھا، تم نے پڑھا. سارے بچوں سے اگر یہ پوچھنا شروع کر دے، ان بچوں کی عادت، پھر بچے آپس میں کہیں گے امی اپی نے نہیں پڑھا، باجی نے نہیں پڑھا، اس نے نہیں پڑھا. ان کو ایک ذہن ملے گا. یہ باتیں گھر سے کیوں ختم ہو گئی؟ اسلامی باتیں. اچھا بیٹا تم آئے، تم نے ہاتھ دھوئے؟ نہیں، غلط بات ہے، رسول اللہ ناراض ہوتے. جاؤ چلو وہاں پہ ہاتھ دھو کے آؤ. یہ نہیں اس کے 2 تھپڑ مار دیے، نہیں. اتنا اس کو لے کے گئے، سنبھال کے پیار سے گئے، چومتے ہوئے گئے. چومنے کے بعد اس کو دیکھو ایسے ایسے ہاتھ دھوئے نا، یہاں لا کے بٹھا لا، بسم اللہ. اب پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. دعا یاد ہو رہی، سمجھے؟ ہاں آپ نے ہاتھ دھوئے، آپ نے دھوئے، آپ. اجب بچہ جھوٹ نہیں بول رہا، فوراً کہتا ہے امی انہوں نے نہیں دھویا. اگر کوئی گھوٹالا کرنا بھی چاہ رہا تو بچہ پکڑوا دیتا ہے. پھر وہ کہیں بھی کھانا کھانے جائے گا نا، تمہاری اتنی عزت کہیں گے بچے، امی یہ بیٹھ گئے، خالہ آئی ہیں، انہوں نے ہاتھ تو دھوئے نہیں. پھپھو صاحب آئی ہیں، پھپھو صاحب انہوں نے ہاتھ تو دھوئے نہیں. امی چاچی آئی، انہوں نے ہاتھ نہیں دھوئے. رسول اللہ ناراض ہوتے ہیں. اسے کتنی شرمندگی ہوئی. اگر یہ باتیں تم نے اپنے گھروں میں شروع کر دی تو تم کامیاب ہو جاؤ. بولو آج سے یہ باتیں شروع کرو گے، چھوٹی چھوٹی بات. اگر کوئی بچہ کپڑے پہن رہا تو بیٹا کپڑے پہننے کا طریقہ معلوم ہے؟ پیجامہ پہننے کا بیٹھ کے پہنو. ٹھیک، اچھا ٹھیک، بیٹھ گئے. پہلے دہنا پاؤں ڈالو. مطلب ماں یا باپ اس کا ٹیچر، اس کے کھیلے ساتھ میں، کھیلے اور بتائے اس کو نہیں چلو اتارو، غلط، ادھر بیٹھو. ایسے بیٹھتے. اب دہنا پاؤں ڈالیے. دہنا پاؤں کون سا ہے؟ ادھر والا، ادھر والا. وہ کہے گا ادھر والا، نہیں ادھر والا، رائٹ، ادھر والا، سیدھا، جو بھی آپ کی زبان میں یہ ڈالو. اب وہ پوچھے گا دہنا پاؤں کیوں ڈالنا ہے، پہلے بایاں کیوں نہیں ڈالنا ہے؟
اس لیے کوئی بھی اچھا کام کرو تو دہنی طرف سے کرو. مطلب بتا سکتے چھوٹی چھوٹی بات اس کے ذہن کو نا ذہن سازی کرو. پھر تمہارا بچہ انگلش میڈیم پڑھے گا, ہندی میڈیم پڑھے گا, کچھ بھی پڑھے گا, ڈاکٹر بنے گا, ماسٹر بنے گا, ساری چیزیں بنے گا. مگر یہ جو اصل چیزیں نا تمہارے بچے کی گھٹی میں آ جائیں گی, انشاءاللہ کامیاب ہوگا. بولو ہوگا نہیں ہوگا؟ اور یہ کوئی مولانا نہیں کرے گا, یہ کوئی مولانا نہیں کرے گا, یہ تمہیں ہی کرنا پڑے گا. یہ کسے کرنا پڑے گا؟ بولو آپ کو کرنا پڑے گا. چھوٹے چھوٹے بچوں کا حق مت مارنا, حق ادا کرنا. سمجھا گے؟ ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ کھیلا کرو, ہر وقت غصے میں نہیں رہا کرو. اور ایک بات بتاؤں, بچوں کے سامنے میاں بیوی لڑا مت کرو. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں بچوں کے سامنے ماں بہن کی گالیاں بک رہا, بچہ منہ سکھا کے سن رہا, ماں کی گالی, بہن کی گالی, کبھی جوتا پکڑ دیا, کبھی ڈنڈا پکڑے, وہ بھی دوپٹہ پھینک کے پھنائے پھر رہی ہے. اس کا بھی عالم, جب تک اس کی بھی سروس نہیں ہوتی یہ بھی چپ نہیں ہوتی. یہ بھی 2-4 انڈے کھاتی ہے نا وہ چپلوں والے, تبھی اس کا بھی غصہ بھی ٹھنڈا. اب آرام سے بیٹھی ہے, بولے میں کچھ کہہ رہی ہوں کیا؟ اگر پہلے ہی مان جاتی تو کیا تھا, اب کچھ کہہ رہی ہے تو. جب تک تجربہ انہیں بھی کافی ہو گیا لگ رہا سمجھو. تو بہرحال توجہ یہ ہے, ابھی میرے بعد ان کی نعت شریف ہوگی. تمہاری نعت شریف ہوگی نا؟ نہیں مائے تمہاری نعت شریف ہوگی میرے بعد؟ ہاں لیکن نعت ہی ہوگی. ہاں تو اب بولو یہ کام کرو گے تم لوگ, ساتھ دو گے میرا؟ جو چچا نا, چچا بھتیجوں سے کھیلتے ہیں, پیار کرتے ہیں, ان کو یہی باتیں سکھاؤ, یہی باتیں اچھی اچھی. جو پھپھو ہیں, پھپھو جہاں کہیں بھی, ان کو بھی چاہیے یہی باتیں سکھائیں. سمجھے؟ ایک پورا گھر ان کا ٹیچر بن جائے, کوئی بھی کام غلط ہونے نہ دے. سارے کام زندگی کے گھر میں ہی آ جاتے ہیں. بولو آ جاتے نہیں آ جاتے؟ اپنی چیزیں بھی یاد ہو جاتی ہیں, بچوں کی بھی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. آج سے یہ کرو گے؟ بولو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی, اور وہ بچے محمد اسلم, محمد کیف اور